اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج ہمارا موضوع ہے جی اس انگزائٹی اور ڈپریشن اور فرسٹریشن کی اراء میں، اس دور میں، اس ایج میں نماز کے ساتھ کیا نماز کا ایک حکم عام فہم لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ نماز کی ادائیگی، نماز پڑھنا دین اسلام کا ایک بہت بڑا وصف اور ایک حکم ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ہے نماز کی ادائیگی، نماز پڑھنا۔ لیکن جب نماز کو ہم دیکھتے ہیں تو نماز کے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک ہم قرآن پاک کو جب دیکھتے ہیں تو اس کے آغاز سے، اس کے درمیان میں، اس کے آخر میں تو نماز کا حکم جگہ جگہ آیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ لاتعداد جگہ پر اس کے ساتھ ایک چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا، اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا، دسترخوان بچھانا، دوسرے کو کھانا کھلانا، یتیم کی دیکھ بھال کرنا۔ آگے پھر اس طرح آگے بھی آیات موجود ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر آغاز سے ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ہم غائب پر ایمان لانے کی بات نہیں کریں گے۔ ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ خرچ کس جگہ پر کرتے ہیں؟ کسی مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لوگوں کی فلاح کے لیے۔ یہی آگے آتا ہے سورۃ مدثر میں، قرآن پاک کا 74 سورہ ہے۔ اس میں بھی ہے جنت والے دوزخ والے لوگوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہاں پر کس چیز نے پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اب یہاں پر بھی نماز پڑھنا اور مسکین کو کھانا کھلانا بالکل ساتھ جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ جیسے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی زکوٰۃ جو دینا ہے وہ بھی ایک فرض ادائیگی ہے، اور اب مسکین کو کھانا کھلانا بھی اس طرح کا حکم آیا ہوا ہے کہ وہ کوئی فرض نہیں ہے کہ کتنے مساکین کو کھانا کھلانا، بس فرق کتنا ہے۔ چاہے آپ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، چاہے آپ 1000 کو، 1,00,000 کو کھلائیں، یہ آپ کی حیثیت کے بعد، وہاں پر آپ نے صرف اللہ پاک نے فرض نہیں کیا۔ زکوٰۃ کی حد میں تو ایک اللہ پاک نے ایک معیار مقرر کر دیا۔ اور دوسرا اب اسی طرح سورہ انسان، سورہ دہر جسے ہم کہتے ہیں، اس میں بھی آیا ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے، اور اللہ کی محبت میں لوگوں کو، مساکین کو، قیدیوں کو، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی کھانا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا جہاں پر آیا وہ تو فرض کی ادائیگی تک آیا گیا نا، کہ یہ تو فکس آپ نے 100 میں سے 2.5% دینی ہے، لیکن صرف اس حد تک کہ اس کی فکس نہیں کیا کہ کتنے مساکین کو کھانا کھلانا ہے، لیکن اسی طرح یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت پر چھوڑا ہوا ہے کہ آپ کتنے کو کھلاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا دوسرے کو، یہ دین اسلام کا ایک کتنا بڑا۔ اس سے آگے پھر آخر میں چلے جائیں سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون یمنعون الماعون۔ یہاں پر بھی ہے کہ وہ مسکین، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ یعنی جو مسکین کو کھانا نہیں کھلا رہا، اس نمازی کی نماز ہلاکت کے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہے اس کی نماز۔ یعنی اس طرح جڑی ہوئی ہے مسکین کی سیوا کرنا، مسکین کو فیڈ کرنا، کسی دوسرے کو کھانا کھلانا اللہ کی محبت میں نماز کے ساتھ۔ یعنی اس طرح لگتا ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے دو رخ ہیں، ایک ایسا سکہ ہے جس میں ایک طرف ہے کہ وہ اس کی ادائیگی ہے، قیام، رکوع، سجود، اور اس کا دوسرا رخ ہے مسکین کو کھانا کھلانا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلانا، زیادہ سے زیادہ اپنی بڑھ چڑھ کر، اپنی حیثیت کے مطابق رہ کر کسی دوسرے کی سیوا کرنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس پر خرچ کرنا، یہ اللہ کی محبت میں۔ تو دین اسلام کے اس وصف کے حوالے سے مسکین کو کھانا کھلانا
انتہائی قدر و قیمت والا کام ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک جو نماز ہے وہ ایک انتہائی انسان مومن کی معراج ہے. اس معراج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کو ساتھ اٹیچ رکھا ہوا ہے مومن کے ساتھ، کہ جو تمہارے ساتھ دوسرا اٹیچ ہے اس کو کھانا کھلانا، اس کو فیڈ کرنا، اس کا خیال رکھنا کہیں وہ بھوکا نہ سو جائے. حالانکہ یہ کام ربوبیت میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، رب پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر سب سے زیادہ یہ اپنی محبت میں رکھا ہے کہ تم دوسرے کی بھوک کا خیال ضرور رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی چیز ہمیں جب ہم کسی دوسرے کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیز ہمیں فرسٹریشن سے بھی نکالتی ہے اور ڈپریشن سے بھی نکالتی ہے. اور آج کے دور کی سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ ڈپریشن ہے. آپ اس میں سے ایک چھوٹا سا کام کریں، کسی دوسرے کے لیے کوئی کھانے کا اپنے لقمے کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، تو آپ بھی کسی ہمسائے کو، کسی دوسرے کو ایک روٹی کا ٹکڑا، ایک کھانے کی چیز دے دیا کریں، تو یہ آپ کا اس میں حصہ ڈال جائے گا اور آپ کو کافی حد تک آپ ڈپریشن کی، فرسٹریشن کے دور سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی محفوظ اور بچے رہیں گے.